اور جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی رہا کہ ہمیں اللہ کی صفات پر غور کرنا ہے، اللہ کی ذات پر غور نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات ہمارے دماغ میں آ ہی نہیں سکتی، وہ اللہ لامحدود ہے اور ہمارا محدود دماغ ہے، تو ہم اللہ کی ذات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے ہمیں اللہ کی صفات پر غور کرنا ہے، اللہ کی ذات پر غور نہیں کرنا ہے۔ ہاں اللہ کی صفات، اللہ رزق دینے والا ہے، تو کیسے اللہ رزق دیتا ہے، یہ دنیا کا نظام کیسے اللہ چلا رہا ہے، اس پر غور کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کا اور شکریہ ادا کریں اور اللہ سے قریب ہو، لیکن ذات پر غور نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ استوا علی العرش پہ بحث کرتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھ گیا، تو کیسے بیٹھا، کہ عرش اللہ سے بڑا ہے، نعوذ باللہ، یا اللہ، یعنی اس طرح کی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امام مالک کا مشہور قول ہے کہ الاستوا معلوم و کیفیتہ مجہول و سوال عنہ بدع، کہ استوا تو معلوم ہے کہ استوا ہوا ہے، اللہ عرش پہ بیٹھا، اللہ نے خود کہا، لیکن وہ کیفیتہ مجہول، اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہم کو نہیں پتا اور نہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ سوال عنہ بدع، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، یہ سوال ہی غلط ہے کہ اللہ کیسے بیٹھا ہے، عرش کیسا ہے، کرسی کیسی ہے، ہماری وہ دماغ میں نہیں آ سکتی، ہماری اتنی وسعت ہی نہیں ہے، اس سے ہمیں اس پہ بحث نہیں کرنا ہے۔ بس اللہ کی جلال اور اس کی قدرت کو اس کے ذریعے ہم کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ بہت جلال والا اور قدرت والا ہے۔